أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جس درجے کی نعمت ہے اس نعمت کا اسی درجے کا حق ہوگا. اور نعمتوں کا ایک حق یہ ہے کہ جب اللہ نعمتوں سے نوازے تو اس پر شکر ادا کیا جائے. شکور اللہ کے لیے بھی استعمال فرمایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. شکر کرنا اور شکور دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے تو اس کے لیے اگر شکر اور شکور کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا قدردانی کرنا. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ کی ذات صمد اور بے نیاز ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے لیے شکور کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کی قدردانی کرتا ہے، اللہ قدر کرتا ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. لیکن جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، اس کے لیے اگر شکر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان نعمتوں کے اوپر ان کی نعمتوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے. اللہ نے دولت اسلام ہمیں عطا فرمائی، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمائی، بغیر سوال کیے اللہ نے عطا فرمائی، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی. کہیں کا سفر ہمیں نہیں کرنا پڑا، اللہ نے بغیر سفر کے، بغیر مشقت کے دولت اسلام سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا فرمایا، میراث کے طور پر نسل بعد نسل اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی. ہمیں اللہ نے اسلامی نام بغیر درخواست کے، بغیر مانگے عطا فرمایا ہے. اس لیے آج اس نعمت کی قدر ہمیں نہیں ہو رہی ہے. اس نعمت کی قدر تو صحابہ کرام سے پوچھو کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام سے پہلے کا زمانہ دیکھا تھا، اسلام کے بعد کے زمانہ بھی دیکھا، اور جب دونوں زمانوں کے درمیان موازنہ کیا اور مقابلہ کیا تو انہیں نظر آیا کہ کفر کا زمانہ ظلمت کا تھا، کفر کا زمانہ تاریکی کا تھا، کفر کا زمانہ اندھیروں کا تھا، معصیت اور نافرمانی کا تھا، گناہوں کا تھا، اللہ کے عتاب، اللہ کے قہر میں جینے کا تھا اور مرنے کا تھا. لیکن اللہ نے جب ایمان کی دولت عطا فرمائی تو اللہ نے نور عطا فرمایا، ان کی زندگیوں کو منور کر دیا، ان کے دل کی تاریکیوں کو دور کر دیا. معصیتیں اطاعت اور فرما برداری میں بدل گئیں، گناہ اللہ کی طرف سے نیکیوں میں بدل گئے. اور اسی لیے جعفر طیار شاہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، یہ مکے سے ایک وفد آیا ہے قاصدوں کا، اور ہمیں پھر اسی دلدل میں اور نجاست اور ناپاکی میں اور کفر اور شرک کی ظلمتوں کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں. ہم پتھروں کو پوجتے تھے، ہم خدا کو جانتے نہیں تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جن کی 40 سالہ زندگی کو ہم جانتے ہیں، جو مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اور اتنی پاک صاف ستھری زندگی رکھنے والے ہمارے درمیان آئے. ہم ان کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے حقوق بھی بتائے، ہمیں بندوں کے بھی حقوق بتائے، ہم ان کے اوپر ایمان لائے. کتنے ظلم سہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پیسے گئے ہیں. وہ کون سا ظلم تھا جو صحابہ کرام کے اوپر نہ آزمایا گیا ہو، لیکن وہ اسلام کی دولت سے واقف تھے، اس کی نعمت کو جانتے تھے، اس لیے کوئی ظلم ان کو اسلام سے پھیر نہ سکا اور اسلام کے اوپر ان کو استقامت نصیب ہوئی. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو اللہ نے اتنی عظیم دولت عطا فرمائی کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مدار اسی نعمت پر ہے، جو موقوف علیہ ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، لیکن آج ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں
اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پوری زندگی کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالیں اور پوری زندگی کا جائزہ لیں. کیا کسی زندگی کے گوشے میں اور زندگی کے کسی وقت میں ہمیں اس نعمت پر خلوص دل کے ساتھ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کی توفیق نصیب ہوئی ہے؟ ہم کاروبار کو نعمت سمجھتے ہیں, ہم زمین کو نعمت سمجھتے ہیں, ہم گاڑی بنگلے کو نعمت سمجھتے ہیں, بیوی بچوں کو نعمت سمجھتے ہیں, اچھے کھانے پینے کو ہم نعمت سمجھتے ہیں, یہ تمام چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے اچھا کاروبار دیا, اللہ کا شکر ہے اچھی بیوی اور ہمیں اللہ نے بچے عطا فرمائے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں گھر بار عطا فرمایا, اللہ کا شکر ہے زمین اور جائیداد عطا فرمائی. تمام چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں, لیکن جس کے بدلے میں اور نتیجے میں اور طفیل اور صدقے میں اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس عظیم نعمت پر بھی ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بے پناہ کرم اور احسان, اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان, تو نے بغیر استحقاق کے ہمیں دولت اسلام عطا فرمائی. نہیں معلوم ہم کسی مندر کا گھنٹا بجاتے ہوئے نظر آتے, معلوم نہیں کتنے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہوئے نظر آتے, اور پتھروں کے اور کنکروں کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے. اے اللہ تیرا احسان, اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں شرک سے, بت پرستی سے, نجاتوں سے نجات عطا فرما کر بغیر استحقاق کے, بغیر سوال کے دولت اسلام سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا اور بنظر نبوت بطور معجزے کے پہچان لیا کہ میری امت کے لوگ مادی نعمتوں کو تو نعمت سمجھیں گے, کھانے پینے کو, زمین جائیداد کو, بیوی بچوں کو, بزنس تجارت کاروبار کو, دکان اور گھر بار کو, تمام چیزوں کو نعمت سمجھیں گے, لیکن اس ایمان اور اسلام کو نعمت نہ سمجھیں گے. ذہول ہو جائے گا, نسیان ہو جائے گا, اور مستقلاً بالاستقلال اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کریں گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احسان فرمایا اور ضمنی طور پر کھانے پینے کی دعاؤں کے طفیل میں اور ان کے ضمن میں اس نعمت اسلام پر شکر ادا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی. اے اللہ کے بندو, اے میرے امتیوں, تم اگر مستقل طور پر نعمت اسلام کے اوپر شکر ادا نہ کر سکو تو جب کھا کر فارغ ہو, یہ اللہ کی نعمت ہے, تو جب تم دعا پڑھتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا من المسلمین, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے. اے اللہ تیری حمد, تیرا شکر, تیری ثنا, تیری بے پناہ تعریف, تو نے ہمیں کھلایا. اطعمنا, دیکھو اللہ کی تعریف کھلانے پر یہ نعمت ہے. وسقانا, تو نے ہمیں پلایا, اللہ کی حمد و ثنا پلانے پر. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ کی تعریف اس پر بھی کرو. وجعلنا مسلمین, اے اللہ تیرا شکر اور احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. تو کھانے پینے کی نعمت کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دولت ایمان پر شکر ادا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوة الأزمان, فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران, وكفي لا يفارقها أداء